الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہمارا تفسیر مبارکہ کا دوسرا سبق ہے۔ پہلے سبق میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر مبارکہ سنی۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر مبارکہ کرنے سے پہلے، بیان کرنے سے پہلے میں اس چیز کو ضروری سمجھتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کا تعارف کروایا جائے۔ تو انشاءاللہ الکریم آج کے سبق میں سورہ فاتحہ کا تعارف ہم سنیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، سورہ فاتحہ کے متعدد نام ہیں، یعنی کثیر نام ہیں، زیادہ نام ہیں، اور بزرگ فرماتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے نام زیادہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے 15 مشہور نام انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس سورت کو، سورہ فاتحہ کو، فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ مفسرین کرام نے ارشاد فرمائی کہ اس کو فاتحۃ الکتاب کیوں کہا جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ سے شروع کی جاتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں جب قرآن مجید کا نسخہ لکھا جاتا ہے تو قرآن مجید کے نسخے کو لکھنے کی ابتدا اسی سورہ مبارکہ سے کی جاتی ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو فاتحۃ الکتاب یعنی قرآن مجید کی ابتدا کرنے والی سورت کہا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا مشہور نام، اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ مفسرین کرام اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ، سورہ فاتحہ، اس کا زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ فرمایا اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الحمد کہا جاتا ہے۔ مزید اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی اصل ہے، اس لیے اسے ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کا ایک نام السبع المثانی، یعنی سورہ فاتحہ کو السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کی 2 وجہ ہیں۔ اس کا نام جو السبع المثانی ہے، اس نام کی آپ فرماتے ہیں 2 وجہ ہے۔ 2 وجہوں سے اس سورت کو السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو السبع المثانی کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بعض مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت مکی ہے، اور بعض نے ارشاد فرمایا نہیں یہ سورت مدنی ہے، یعنی بعض نے یہ فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی، اور بعض نے فرمایا نہیں یہ سورہ مبارکہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی، جیسا کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ شریف میں نازل ہوئی، ایک مرتبہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس وجہ سے
سورہ فاتحہ کو السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ کہا جاتا ہے۔ مفسرین کرام اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ دین کے بنیادی امور کا جامع ہے، اس وجہ سے سورت کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الوافیہ بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ الکافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو یعنی سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفاء اور سورۃ الشافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ، آپ فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ شفا ہی شفا ہے، یعنی یہ سورہ مبارکہ شفا کا باعث ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ الشفاء اور سورۃ الشافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کو یعنی سورہ فاتحہ کو سورۃ الدعاء، سورۃ التعلیم المسئلہ، سورۃ السؤال، سورۃ المناجاہ اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ، اس سورہ مبارکہ کا اکثر حصہ دعا اور رب تعالی سے سوال پر مشتمل ہے، کہ اس سورہ مبارکہ میں رب تعالی سے دعا کی گئی ہے، سوال کیا گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس سورہ مبارکہ کا اکثر حصہ دعا اور رب تعالیٰ سے سوال کیا گیا ہے، اس لیے آپ فرماتے ہیں اس سورہ مبارکہ کو یعنی سورہ فاتحہ کو سورۃ الدعاء، سورۃ التعلیم المسئلہ، سورۃ السؤال، سورۃ المناجاہ اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ سورۃ مبارکہ شفا ہی شفا ہے۔ یہ تو ایک قرآن مجید کی ایک سورۃ مبارکہ کی یہ شان ہے۔ معزز سامعین کرام غور کیجئے، اسی سورہ مبارکہ کی شان کو سمجھیں، پھر اس سورہ مبارکہ کی شان کو سمجھتے ہوئے پورے قرآن مجید کی شان کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا کرنے والی سورہ مبارکہ کو یہ شان عطا فرمائی ہے، تو پورے قرآن مبارکہ کی کیا شان ہوگی۔ لیکن ہمیں اس کا علم تب ہوگا جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کی تفسیر مبارکہ پڑھیں گے، سنیں گے، انشاءاللہ الکریم ہمیں قرآن مجید کی عظمت اور شان معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، کلام الہی کو کس قدر عظیم اور فضیلت والا بنا کر ہمارے پاس بھیجا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ کریم توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔